اسی پرحکمت کتاب میں سے سورۃ الاحزاب کی آیہ مبارکہ 33 کا کچھ حصہ باترجمہ تلاوت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انتہائی جامع اور مختصر الوداعی وصیتیں فرما رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جتنی بھی باتیں ذکر فرمائیں، ان تمام باتوں پر بطور گواہ اللہ احکم الحاکمین کی گواہی پیش کی۔ آپ نے صحابہ اکرام کو وصیتیں فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دے کر مبعوث کیا تھا، کیا اس پیغام کو امانت داری اور دیانت داری سے تمہارے تک پہنچایا ہے یا نہیں؟ صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے وہ پیغام پوری امانت داری سے امت تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس زمین پر صحابہ گواہ ہیں اور آسمان پر تو گواہ بن جا۔ حج مکمل کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس مدینہ کی طرف روانہ ہیں، اور 18 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں۔ اس جگہ، اس مقام کو خم کہا جاتا ہے، اور روایات میں، احادیث میں اسے پانی کا کنواں بھی کہا گیا ہے، اسے غدیر خم بھی کہا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چاروں اطراف میں راستے جاتے ہیں، مشرق، مغرب، شمال و جنوب میں جانے والے قافلے غدیر خم پہ پہنچ کر اپنے اپنے ملک کا راستہ لیتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو خطبہ غدیر خم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ اس خطبے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کس چیز کا ذکر کیا تھا؟ اس خطبے سے ما قبل اس خطبے کو سمجھنے کے لیے جو باتیں اللہ کے رسول نے اس خطبہ میں ذکر کی ہیں، ان باتوں کی تہ تک پہنچنے کے لیے اس خطبے کا پس منظر جاننا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کا پس منظر نہ جان پائیں تو پھر جس طرح لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں اور لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح یہ لوگ گمراہ در گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس خطبے کا پس منظر مسند احمد میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ اس پوری تفصیل کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک قبیلہ مزحج، اس قبیلہ کی طرف سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 گھوڑ سواروں کی قیادت دے کر جہاد کے لیے بھیجا،
اور اس قبیلے نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے قتال کیا۔ بالآخر اللہ نے نصرت فتح اسلام کو عطا کر دی۔ اس قبیلہ کے رؤساء اور اس قبیلہ کے سردار اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس جنگ میں فتح کی صورت میں اللہ تعالی مسلمانوں کو مال غنیمت عطا فرماتا ہے، جبکہ قیادت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اس مال غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک حصہ جو 5واں ہے وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، یتیم و مسکین و مسافروں کا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے وہ مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کیا اور خمس جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے رکھ دیا، اور جو 5واں حصہ ہے اس میں انتہائی قیمتی خوبصورت بہترین چادریں موجود ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے قافلے والوں نے مطالبہ کیا کہ وہ چادریں جو بطور غنیمت ہمیں ملی ہیں ان میں سے ہمیں بھی عطا کیجیے۔ تو علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو آپ کا حصہ مل چکا ہے، اور یہ حصہ خمس ہے، یہ اللہ کے رسول کا ہے، میں آپ کو اس میں سے نہیں دے سکتا۔ اور یہ بات اصولی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ واپسی پہ اپنے لشکر سے پہلے مکہ روانہ ہوئے، اور مسند احمد کی دوسری روایت کے مطابق سیدنا علی پہلے اس لیے روانہ ہوئے تاکہ آگے جا کر اپنے اس لشکر کے پڑاؤ کا انتظام کر سکے، اور اپنی غیر موجودگی میں سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کی قیادت ذمہ داری سونپ دی۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے انہی چادروں کا مطالبہ کیا، تو ابو رافع رضی اللہ عنہ نے 2 چادریں صحابہ کو عطا کر دی۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا لشکر سے ملاقات کے بعد، تو ابو رافع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے انہیں چادریں نہیں دی تھیں کیونکہ یہ حصہ خمس ہے، رسول اللہ کا حصہ ہے، آپ کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ آپ یہ چادریں صحابہ میں بانٹ دیں؟ لہذا ان سے یہ چادریں واپس لے لی جائیں۔ وہ چادریں واپس نہیں۔ سیدنا ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ انہیں یہ بات ناگوار محسوس ہوئی، اور سیدنا ابو بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر غصے کا اظہار کیا، اور میرے دل میں علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ باتیں گردش کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچی کہ لشکر والے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کے اس شک کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے خم کے موقع پر، جسے ہم غدیر خم کہتے ہیں، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں اللہ کے پیغمبر نے مختصر مگر جامع ترین باتیں کی۔ آپ نے فرمایا انما یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیبوا، لوگو
قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے موت کا پیغام آ جائے، فرشتہ آ جائے، فاجیب، اور میں اللہ کی اس پیغام پہ لبیک کہتے ہوئے رفیق اعلیٰ اللہ کی ملاقات پسند کر لوں۔ میرے پاس موت کا پیغام آنے والا ہے، اور جب موت کا پیغام آئے گا تو میں اس پیغام کو قبول کر لوں گا۔ وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز وہ قرآن و سنت ہے، اور دوسری چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ جو کتاب اللہ ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فیہ الہدی والنور، اللہ کی کتاب میں ہدایت بھی ہے، اللہ کی کتاب میں روشنی بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کر لو۔ اور جو میرے اہل بیت ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، ان کے متعلق میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا الیس نساؤہ فی اہل بیتی، کیا اللہ کے رسول کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں؟ قال نعم نساؤہ فی اہل بیتی ہی، ہاں اللہ کے رسول کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اور کون کون اہل بیت میں شامل ہیں؟ فرمایا گیا آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، یہ سب لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ غدیر خم کے موقع پر خطبے کا دوسرا حصہ جو مسند احمد میں اور سنن الکبریٰ میں اور معجم الکبیر میں موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور اپنے ہاتھ میں علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ڈال کر فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جو بندہ مجھے اپنا ولی سمجھتا ہے، جو بندہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ اللہم وال من والہ وعاد من عادہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی رضی اللہ عنہ سے بغض نفرت رکھے تو بھی اس سے نفرت رکھ۔ یہ غدیر خم کا خطبہ ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حج سے واپسی کے موقع پر 18 ذی الحج کو غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں اللہ کے پیغمبر نے جو چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے 3 چیزیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی چیز، اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن و سنت سے تمسک اختیار کر لو، اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، سورۃ الاحزاب کا پورا یہ چوتھا پانچواں غالباً رکوع بنتا ہے، جب یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 سے آگے اور پیچھے والی آیات ہم تلاوت کرتے ہیں تو ان پوری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنہیں مخاطب کیا ہے وہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیویوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے پیارے پیغمبر کی بیویوں، تم یہ کام کرو، اس کام سے رک جاؤ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، اللہ یہ بات پسند کرتا ہے
کہ اہل بیت سے ہر طرح کی نجاست دور کر کے انہیں پاکیزہ اور انہیں مطہر بنا دے۔ تو تیسری چیز جو اس حدیث مبارکہ یعنی غدیر خم کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا گیا وہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی، علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی گئی، علی رضی اللہ عنہ اہل البیت کی محبت مودت بیان کی گئی۔ مگر ہمارا مطالعہ کم ہے، ہم دین سے کوسوں دور ہیں، ہم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، اور لوگ اس حدیث کا غلط معنی لے کر غلط استدلال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں خطبہ غدیر خم میں علی رضی اللہ عنہ کو خلیفتہ بلا فصل اپنا جانشین مقرر کیا ہے، جبکہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خلیفتہ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا ہے، اور بہت سے دلائل ہیں، ان میں سے 2 دلائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سفر پہ جاتے روانہ ہوتے اور بات ہوتی اللہ کے نبی کہتے ہیں میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، عثمان گیا، میں آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا، عثمان آیا، اور احد پہاڑ پر اللہ کے رسول نے اپنا پاؤں رکھا، احد جنبش میں آ گیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسبت یا احد، احد رک جا، تجھے نہیں پتا آج تیرے اوپر اللہ کا پیغمبر ہے اور صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے، پوچھنا ہے۔ آپ نے جواب دیا، اس نے کہا اللہ کے رسول اب جب میں آؤں اور آپ کو میں موجود نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس میں جاؤں؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر میری غیر موجودگی میں تیرا یہاں سے گزر ہو اور تجھے کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہو، میری غیر موجودگی میں اگر کسی سے ملاقات کرنی ہے فاتی ابا بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ جانا۔ اللہ کے رسول نے اپنی آخری نمازیں پڑھائیں تو مصلی امامت پہ کون کھڑا ہے؟ ابو بکر کھڑے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے والد بڑے نرم دل ہیں، آپ عمر کو حکم دے کہ وہ جماعت کرائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اپنے بابا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مسلمانوں کی امامت کروائے۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کر کے جا رہے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے جا رہے ہیں۔ اگر خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے عطا نہ کرنی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو عطا کرنی تھی، تو احادیث اس سے بھری پڑی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے 4تھا خلیفہ ہیں اور انہوں نے تو پہلی خلافت کا حق بھی نہیں مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اور وہ بیماری جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ کر رب کے پاس پہنچ گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد عباس رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں علی آپ رسول اللہ کے پاس سے اٹھ کے آ رہے ہیں، بتائیں اللہ کے رسول کا حال کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو افاقہ ہے، اور یہ جو روایات میں پیش کر رہا ہوں صحیح السند ہیں، صحیح احادیث ہیں، کسی اعتبار سے بھی ضعیف نہیں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا افاقہ ہے، آپ کے چچا عباس اہل بیت میں سے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بھتیجے میں اپنے خاندان کے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے چہرے کا رنگ جب اس طرح کا ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے رسول کا ہے تو وہ چند دنوں کے مہمان ہوتے ہیں۔ اچھا چچا کیا کریں؟ چلو میرے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اپنا حق پوچھ لیتے ہیں، خلافت کے متعلق پوچھ لیتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے چچا اگر ہم جا کر اللہ کے رسول سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا، اللہ کے پیغمبر نے کسی اور صحابی کا نام لے لیا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ہمارا انکار کر دیں گے۔
دیکھیں فقاہت کتنی ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی، جیسے میں نے پچھلے 1-2 جمعہ میں بھی کہا تھا کہ صحابہ کے چھوٹے جھگڑوں کو بنیاد بنا کر ان پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہ گئے، سیدنا عباس نہ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ سکتے تھے چچا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے خطبہ غدیر خم میں مجھے خلیفہ نہیں بنایا تھا؟ میں اللہ کے رسول سے جا کے کیوں پوچھوں کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے، سیدنا علی کہہ سکتے تھے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ کے رسول نے غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا تھا، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اس خطبے کے موقع پر وہاں موجود تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھول گئے ہوں گے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہ کہا چچا آپ بھول رہے ہیں، میں اللہ کے رسول سے جا کے کیوں پوچھوں، آپ کو یاد نہیں کہ غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول نے مجھے خلیفہ بنایا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اہل السنہ اور اہل التشیع کی کتابوں میں نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوفے کی مسجد میں خطبہ دیا، اور جب علی رضی اللہ عنہ کے حامی آپ کے مخالف ہو گئے، خوارج آپ پہ حملہ آور ہو گئے، کوفہ کی جامع مسجد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھے اچھی موت عطا کر، اور ان ظالموں سے جنہوں نے میری حمایت کی تھی آج میرے خلاف ہو گئے ہیں اور خروج کر رہے ہیں، اللہ مجھے ان سے نجات عطا کر دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے بالاتفاق اپنا چوتھا خلیفہ منتخب کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو خطبہ غدیر خم ہے اس میں علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہوئی ہے، اور شان بس اتنی ہی کافی ہے کہ من کنت ولیہ فہو ولیہ، جو بندہ میں محمد علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتا ہے، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، فہذا ولیہ، وہ بندہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ اور ابو بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں کہ میرے دل میں علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نفرت پیدا ہو گئی تھی، جب اللہ کے رسول نے یہ بات ذکر کر دی تو اللہ کی قسم میں علی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرنے لگا کہ علی رضی اللہ عنہ کی محبت پہ کسی اور کی محبت غالب ہی نہیں آئی۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی تو شان ہی اپنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کیا فرمایا؟ میں آج اسے جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کو جھنڈا دیا جائے گا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لشکر میں نظر دوڑائی، اور پہلی بات اور پہلا سوال اور پہلا کلام یہ کیا این علی، علی کہاں ہے؟ کہا اشتق عیناہ، اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ کی تو آنکھیں خراب ہیں۔ آپ نے فرمایا لاؤ سے اپنا لعاب لگایا اور جھنڈا عطا کیا، علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اللہ نے مسلمانوں کو خیبر میں فتح عطا کر دی۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو ہمارے لیے بات ضروری ہے کہ ہم خطبہ غدیر خم اس کا مطالعہ کریں، اور اس میں سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان مسائل کو اخذ کریں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحیح تاریخ کی روشنی میں ان دلائل کا تجزیہ کریں اور یہ مسئلہ اخذ کریں۔ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ محمد کریم علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے رہنا۔ کہیں بھی اشارتاً کنایتاً اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم نہیں دیا
کہ صحابہ میری وفات، میرے انتقال، میرے چلے جانے کے بعد تم نے خلیفہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے جو ہمارے سمجھنے والی ہے۔ آج ہم اس سے کوسوں دور ہو چکے ہیں اور رافضی اور نیم رافضیوں کے جھانسے میں آ کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خلافت پہ، ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں اور صحابہ کے متعلق زبان درازیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور صحیح مسلم سے، مسند احمد سے، سنن الکبریٰ سے اور دیگر کتب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ غدیر خم دیا ہے خود پڑھیں، کسی صحیح عالم سے پڑھائیں اور اس میں سے مسائل اخذ کریں۔ آپ کے سامنے مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا، آپ کو علم ہو جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس خطبے میں اہل البیت کی شان بیان کی ہے، نہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس خطبہ میں علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔